نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی بالکل ابتدائی دو آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت قرآن کی حقانیت اور قرآن کے شفاف ہونے کے اوپر بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب بغیر شک و شبہ والی کس کو فائدہ دینے کے لیے ہے، کس کے لیے راہ نجات ہے؟ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ متقین، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے راہ نجات ہے۔ اس کتاب کا سب سے پہلا لفظ الف لام میم، یہ وہ الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے سب سے پہلے اور سب سے ابتدائی الفاظ ان کو بنا کر یہ بتا دیا کہ پورے کے پورے کفار جس قرآن کو جھٹلا رہے تھے، جس کے اوپر ایمان لانے کے اوپر تیار نہ تھے، اللہ نے اس قرآن کے پہلے لفظ سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ الف لام میم یہ تمہارے ہی 3 عربی کے الفاظ ہیں۔ اگر تم اتنے ہی فصاحت اور بلاغت کے اندر مقابلہ کرنا چاہتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، تو تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم اس کے مقابلے میں چند الفاظ بنا کر دکھاؤ۔ پھر اس کو وہ سب ثابت نہ کر سکے، اللہ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ شک اور شبہ کی گنجائش کس وجہ سے نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہو اس کتاب کا دعویٰ کرنے والا کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ کتاب میری ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے الفاظ، جن کی زبان مبارک سے اس کے الفاظ اللہ رب العزت نے کہلوائے، وہ بھی اس کتاب کے اپنا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے تھے کہ کلام اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت خود کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس بات سے شک میں ہو کہ یہ کتاب ہماری طرف سے نہیں ہے، اس کو ہم نے نازل نہیں کیا، تو پھر اس کی جیسی ایک صورت بنا کر لے کر آؤ۔ 1500 سال گزر چکے ہیں، یہ چیلنج جو کا تو کھڑا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایک حرف بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے خود کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں یا جس طرح بھی اس کو ہم پڑھیں، یہ ہمیں فائدہ دینے والی ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نجات دینے والی ہے۔ اگر اس کو سمجھ کر پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے معانی کی بھی حفاظت کی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن نصیحت ہے، اس نصیحت کو ہم نے اتارا ہے، یہ نصیحت کی چیز ہم نے اتاری ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ اس کے الفاظ ہوں، اس کے معانی ہوں، اس کے زبر زیر اور پیش ہوں یا اس کے احکامات ہوں، اللہ نے ہر شے کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا کہ اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی۔ اس کے معانی اور احکام احادیث کی صورت میں جو میرے اور آپ تک موجود ہیں، ان احادیث کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے کہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہ من وعن وحی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ اس میں آج تک کوئی رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔
جو اس میں شک کرے گا وہ اپنے آپ کو بربادی کے کنارے پر لے جائے گا۔ جو اس کو سچ سمجھ لے گا اور سچ سمجھنے کے بعد اس کے اوپر ایمان لانے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو عملی میدان میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا، ملک اور قوم میں اس کے نفاذ کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نجات کی طرف جا رہا ہے۔ پھر ساری چیزیں ایک طرف کر دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب میں تو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن فائدہ اس کو کس لوگوں کو، کن قسم کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ھدی للمتقین، جواب بھی اللہ نے خود دیا کہ اس سے فائدہ وہی لوگ لیں گے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے، اور اللہ نے جن باتوں سے منع کر دیا ان سے بچ جائیں گے۔ والحلال ما احل، کہ جس کو اس نے حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھ لیں گے۔ والحرام ما حرم، اور جس کو حرام اس قرآن نے کہہ دیا اس کو حرام سمجھیں گے، تو یہ ان لوگوں کے لیے نجات ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر اس قرآن کو بہت وقار اور عزت کی چیز سمجھا جاتا ہے، اس کو عدالتوں کے اندر قسم اٹھانے کے لیے، حلف لینے کے لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ بڑی معزز چیز ہے، بڑی معزز کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی حرمت، اس کی عظمت کی وجہ سے کوئی جھوٹ نہیں بولے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی حرمت سب ایک طرف، لیکن اس قرآن کے اوپر بھی آج جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہوئی کہ اس قرآن کے ہدایت ہونے سے فائدہ نہیں مل رہا؟ اس وجہ سے کہ اس قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے۔ جو مقدمہ لڑنے آ رہے ہیں اس کو معلوم ہے کہ میں حرام اور غلط مقدمے میں آیا ہوں، پھر بھی اس قرآن کے اوپر حلف اٹھا رہا ہے۔ اس سے بڑی گرنے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جس کتاب کو ہدایت کے لیے اتارا تھا، جس کتاب کی رہنمائی کے لیے، جس کتاب کو ہم سب کے رہنمائی کے لیے بنایا تھا اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن آج اس قرآن کے اوپر ہم لوگ اس کی حرمت کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس قرآن کی حرمت پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے آج بھی راہ ہدایت ہے۔ اس قرآن کے ایک ایک حرف کی بھی اللہ رب العزت نے حفاظت کی۔ آج بھی کوئی 1100 سال پہلے کا نسخہ ایران کے کسی میوزیم میں سے دیکھا گیا تو اس کے بھی حرف اور زبر زیر ایک جیسے آج والے قرآن کے مطابق۔ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے، لیکن میں اور آپ کس مقام پر کھڑے ہیں کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ غلط بیانی، جھوٹ، دروغ گوئی اور غیبت، زنا خوری، بد دیانتی، اس نظام کو ختم کیا جائے، لیکن میں اور آپ اس نظام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ قرآن مجھے اور آپ کو ہدایت دے گا؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان ھذا الکتاب یرفع بها اقواما ویضع به آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قومیں بلند ہو گئیں، بہت سی قومیں ذلیل اور خوار ہو گئیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس قرآن کے نام لیوا تو ہوں اور اس قرآن کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہو جائیں۔ ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ لے کر آؤ اصول پر مبنی باتیں، یہ قرآن اصول پر مبنی باتیں کرتا ہے، اس کو کون سمجھے گا؟ اس قرآن کے نظام کو کون نافذ کرے گا؟ اس قرآن کے احکامات پر کون عمل کرے گا؟ آج کا مسلمان یہ IMF، ورلڈ بینک اور اپنے اپنے قانون کے پیچھے چل رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے احکامات، یہ پورا کا پورا قرآن، یہ انسانی مشینری کو چلانے کے لیے اللہ کی طرف سے فہرست ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی مشینری اگر دنیا میں لی جائے اس کو بھی بغیر فہرست کے نہیں چلایا جا سکتا، بغیر کتاب سے، بغیر رہنمائی کے نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ پوری کی پوری انسانیت، یہ پوری کی پوری دنیا جس کو چلانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم فہرست کے طور پر عطا فرمایا، کتابچے کے طور پر عطا فرمایا، رہنمائی اصول کے طور پر عطا فرمایا، اس کو ایک طرف رکھنے کے بعد اس مشین کو غلط سلط چلا رہے ہیں۔ یہ مشین غلطی کی طرف ہی جا رہی ہے، صحیح بات کی طرف نہیں آ رہی۔ صحیح بات کی طرف تبھی آئے گی جب اس قرآن کے اصول کو پڑھ کے اس مشین پر اپلائی کیا جائے گا۔ جب تک اس مشین پر غلط کوڈ، غلط اصول اپلائی کرتے چلے جائیں گے، یہ مشین کرپٹ ہوتی چلی جائے گی، خرابی کی طرف جاتی چلی جائے گی، پھر اس کے لیے کوئی اچھا سافٹ ویئر بھی نہیں مل سکے، پھر یہ مشین تباہی کی طرف تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ یہ ایک وہ بن جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں کوڑا اور کرکٹ، یہ بالکل کسی کام کی نہیں رہے گی۔
صرف اور صرف کباڑے کے دکان میں رکھنے کے کام ہے۔ یہ قرآن میرے اور آپ کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر رول ماڈل بنانے کے لیے آیا ہے۔ جس طریقے سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے اخلاق یہ قرآن ہے۔ آج مجھے بتائیں، یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس بھی موجود ہے، کیا ہم اپنے آپ کو رول ماڈل بنانے کے لیے اس قرآن پر عمل کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنے آپ کو اس تربیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ بیٹھنے والا بھی ہم سے متنفر ہو رہا ہے، ہمارے اخلاق اس پر اثر نہیں کرتے، ہماری بات اس پر اثر نہیں کرتی، ہمارا کردار وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا۔ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک لفظ سامنے والے پر اثر کر رہا ہوتا۔ ذرا غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں، اور مکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت عام ہوئی کہ بھائی توحید، ایک اکیلے اللہ کو مانو، رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانو، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ جب یہ بات کہی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب تک ایمان نہیں لائے اور جوش میں آ گئے، جذبات میں آ گئے۔ یہ کیسی بات کرتے ہیں، ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، ہمارے یہ 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہیں یہ کس مرض کی دوا ہے؟ جب ایک اکیلا اللہ سب کچھ کرے گا تو اس کا ہم کیا کریں؟ غصے میں آ گئے، تلوار نکال کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور سعید بن زید ان کے بہنوئی ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں کوئی کہتا ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے جاتے ہو، جاؤ پہلے گھر کی خبر گیری کرو، تمہارے بہن اور بہنوئی ایمان لے کر آئے ہیں، ذرا ان کی تو پاس پرس کر لو۔ گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ان کی بہن مصحف کو چھپا لیتی ہیں کہ یہ عمر آ گیا ہے، اب کچھ نہ کچھ کرے گا، اور دیکھتے ہی وہ پوچھتے ہیں کہ تم اسلام لے کر آئے ہو؟ کہاں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ فوراً سے غصے میں آ کر مار پٹائی شروع کرتے ہیں۔ ان کی بہن کہتی ہیں کہ تو اگر خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس بتوں کی تو آج حفاظت کر رہا ہے میں بھی اپنے اللہ پر ایمان لائی ہوں، میں بھی قسم کھاتی ہوں تو میرا ایک ایک قطرہ میرے جسم سے جدا کر دے، لیکن میں ایمان سے پھرنے والی نہیں۔ وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس نے ان کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیا ہے؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے۔ کہا ایسے میں نہیں دکھاؤں گی، آپ پہلے جا کر غسل کرو، پھر آؤ، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جب وہ مصحف غسل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت، سورہ طٰہٰ اس میں لکھی ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت ان کے دل میں ایمان کو ڈال دیتے ہیں، جذبات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور فوراً سے کہتے ہیں کہ مجھے ایمان کی طرف لے کر آؤ۔ یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی، میں اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ خود یہ خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں۔ وہ عمر جو قرآن کی وجہ سے ایمان لائے، قرآن کے حکم کی وجہ سے ایمان لائے، ان کی پہلے کی زندگی دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ قرآن کو نہیں سمجھا۔ جیسے ہی قرآن کو سمجھا، وہ عمر جس طرف سے شیطان جاتا، اس شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا جہاں سے عمر رضی اللہ عنہ گزرنا چاہتا۔ جس شیطان کے حکم پر تلوار کو اٹھایا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو قتل کروں گا، وہ ایمان لانے کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد وہی شیطان رستہ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ یہ ہے قرآن، ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان ھذا الکتاب یرفع بہ اقوام ویضع بہ آخرین۔ جو اس کو سمجھے گا، حق اور سچ مانے گا، اسی کو یہ قرآن فائدہ دے گا، اسی کے لیے راہ نجات ہے۔ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کی مثالیں کفار بھی دے رہے ہیں۔ ایسی حکومت کو نافذ کر کے دکھائیں، کس وجہ سے؟ کہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کیا تھا، قرآن کے اصولوں کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک و ملت، ملک و قوم کے اندر اس قرآن کے اصول کو، نفاذ کو جنم دیا جائے، اس قرآن کے لیے کوشش کی جائے، اس قرآن کے نظام کو لانے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے اتحاد میں آئیں اور ان لوگوں کی طاقت بنیں۔ ان لوگوں کو کمزور کر کر نہ دکھائیں کہ تم اسلامی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو تو تمہیں کمزور ہو، تم لوگوں کے ساتھ لوگ نہیں ہیں۔
آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کروا دیں کہ جو لوگ اسلام کی چمک، اسلام کی روشنی، اسلام کی اس چنگاری کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی منہ کی پھونکوں سے، ہم اس اتحاد کو طاقت دے کر اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں منور کریں۔ اسی جد و جہد کے لیے یہ قرآن مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ قرآن نظام انقلاب ہے۔ یہ قرآن صرف اور صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہے، لیکن اصل فائدہ اس کا جب ہے جب اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین، برما اور شام میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اچھی قیادت عطا فرما۔ یا اللہ اچھے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ایسے لوگ ہمیں عطا فرما جو تیرا خوف رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ملک اور قوم کے معاملے میں یا اللہ آپ کا خوف رکھنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یا اللہ جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔